مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. سیلاب، انسانیت اور احمدیوں کی خدمت. ایک تلخ مگر حقیقت پر مبنی سوال. عوام سچ بولنے لگی. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. پاکستان ایک بار پھر سیلاب کی تباہ کاریوں کی صد میں ہے. گاؤں، دیہات اور شہر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. عورتیں اور بچے بے بسی کے عالم میں مدد کے منتظر ہیں. لیکن سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جن اداروں اور حکومت پر عوام کو تکیہ ہے وہ صرف خانہ پوری کرتے ہیں. ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، کیمرے کے سامنے راشن تقسیم ہوتا ہے اور پھر وہی سامان واپس لے لیا جاتا ہے. ہسپتالوں میں ڈرامے کیے جاتے ہیں کہ مریضوں کی خدمت ہو رہی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. سیلاب کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے کئی گاؤں، کئی دیہات، کئی شہر اس وقت بھی مشکل کا شکار ہے. ان تک مدد نہیں پہنچتی اور ہر جگہ پہ صرف یہ ڈرامہ کیا جاتا کہ ہم وہاں پہ مدد دے رہے ہیں. کئی جگہ پہ مدد پہنچا کے ویڈیو بنا کے پھر ان سے مدد واپس لے لی جاتی ہے جو بھی چیزیں دی ہوتی. اور یہ بالکل حقیقت میں کل میں دیکھ رہا تھا وہ سندھ میں بھی یہی ویڈیو چل رہی ہے. ہاسپٹل عورتوں کا ہے تو مردوں کو بیڈوں پہ لٹا کے اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. کئی قسم کے ڈرامے چل رہے ہیں. جو بات آج کے پروگرام میں ہے کہ جب آپ نمبر گیم کرتے ہیں اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نمبر بن جائیں بس، اور دلی طور پہ آپ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے، صرف خالی پلاؤ پکانا چاہتے اور جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت جو کہ لوگوں کو ملتی بھی نہیں ہے. اس کے لیے اپنی تصویریں بناتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، کبھی کوئی ڈرامہ کرتے ہیں کبھی کوئی ڈرامہ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کی خاطر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں انہیں ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کی ویڈیو پھر لوگ بنا کے ڈالتے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں یہ کب کی ویڈیو ہے، کس علاقے کی ہے، لیکن ہم یہ پروگرام میں اس لیے شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک طرف علماء اعلان کرتے ہیں کہ احمدیوں سے مدد نہ لے اور دوسری طرف خود بھی مدد نہیں کرتے. جب بھوک لگتی ہے تو بھوکے کو نظر آتی ہے صرف روٹی، اس کو یہ مذہب نظر نہیں آتا. آپ کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ آپ کلمہ پڑھے، وہ کہے گا مجھے روٹی دے، مجھے روٹی کی ضرورت ہے. یہ سنتے ہیں ذرا ان کا بیان. پتا لگا بیٹھے کیمپ لگا بھی 1 گھنٹے تو پہلے تقریباً آیا تو اسی اتنی بیبیاں بیچاریاں مراد اسی اتنے بیٹھے ہیں ویسے کیمپ تو میڈیسن لئیے، لیکن سانو دھکے نال کٹ دیتا نے اتوں موڑ اسی آ گیا. آیا تو اسی ایک ٹرالی آئی کھلی ہے راشن دی، وہ اسی جلدی پہنچے نے اتنے وہ بھی لے کے بھاگ گئے. کو چند منٹاں بعد موڑ ایک ٹرالی آئی، وہ نہ سان وکھائی تو سیدھی اگاں چھاڑ ہی رہندو گئے جی. اوتے بھی ساڈے بندے ہیں، وہ کہندے اوتھوں بھی اگاں لیندو گئے، پتہ نہیں لائی کدے گئے، پتہ نہیں گھر اپنے سٹور کر لیے نے. اس تو پہلے سارے کو سلاب آیا رہا ہے، 112 ٹولا فون کرتے رہے، کسی ساری مدد نہیں کی، اسی اپنی آپ مدد کر کے نکلے ہاں. اس تو بعد جناب اسی 112 ٹولا فون کیتا کہ وہ ساڈا فون ہی نہ چلے. جماعت احمدیہ انہاں ساڈی بہت خدمت کی ہے، جس کے ذریعے اسی خوشک جگہ تے گئے ہاں. ان سارے سامنے بیبیاں ہر گھر دیا پنڈ چوں آئیاں ہیں، کتنے دھکے خواری پہ لیندیاں نو. اگر ہنادی ہو گیا تے انہیں چبے رون دینیاں ہر دی عزت ہیں. بیبیاں کنے دھکے دے کے انہوں حکومت ہٹائیندی. عورتیں، بچے مجبور سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور مدد کی راہ دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی نہیں. 112 پہ کال کی مگر کسی نے مدد نہیں کی. جماعت احمدیہ کے لوگ میدان میں آئے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. انہوں نے ان لوگوں کو پانی سے بھی نکالا. بعد میں جو بھی ان کی وہ خدمت کر سکے تھے انہوں نے کی. اچھا، اب میں نے یہ اس لیے پروگرام آج رکھا کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کسی احمدی بھائی نے مدد کرتے ہوئے کسی کی ویڈیو بنا کر ڈالی ہو یا کوئی شو بازی کی ہو. ایسی کوئی ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری. ہاں، اگر کسی دوسرے نے کوئی ویڈیو بنا کے ڈالی ہو تو پتہ نہیں، شاید کوئی وہ مجھے نظر نہ آئی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو بات اس پروگرام میں کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کی مدد نہیں کرے گی لیکن دوسرے لوگ آ کے آپ کی جان بھی بچائیں گے، آپ کو کھانا بھی دیں گے، آپ کا خیال بھی رکھیں گے، میڈیسن بھی دیں گے، تو وہاں پہ انسانوں کے دل سے سچ نکلتا ہے. یہ ویڈیو جو دیکھی میں نے نہ تو ویڈیو بنائی ہے، میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہے جو لوگ خود بول رہے ہیں. ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ یہ بولو. جی بالکل. جہاں بھی انسانیت کی خدمت کی ضرورت پڑے کبھی بھی نہ مذہب کو سامنے لے کے آئیں، نہ کسی فرقے کو لے کے آئیں، صرف انسانیت کو سامنے لائیں، حقوق العباد کو سامنے لے کے آئیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے نکلیں. مذہب اور خدمت انسانیت
यही वक्त है जब दीन की असल तालीमात याद आती है। कुरान करीम बार बार हमें याद दिलाता है, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इंसान 9। और वो लोग अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। यहाँ किसी का मजहब, फिरका या अकीदा नहीं पूछा गया, बल्कि सिर्फ भूख और ज़रूरत देखी गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि अनफ़अहुम लिअयालिह। तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है और अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब वो है जो उसके कुनबे के लिए ज्यादा नफ़ा रसा हो। अहमदियों पर जुल्म और उनकी खिदमत। अलमिया ये है कि पाकिस्तान ने एक तरफ उलमा ये फतवे देते हैं कि अहमदियों से मदद न ली जाए, दूसरी तरफ वो खुद भी खिदमत के मैदान में कहीं नजर नहीं आते। लेकिन हकीकत यह है कि उन्हीं सैलाबी इलाकों में जमात अहमदिया के रज़ाकार खामोशी से खिदमत में मसरूफ़ हैं। ना वीडियोज़ बनाते हैं, ना शोहरत चाहते हैं, बस भूखे को रोटी देते हैं, बेघर को सहारा देते हैं और मुसीबत में घिरे हुए को उम्मीद देते हैं। ये वही जमात है जिस पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, जिन्हें अकलियत करार दिया गया, जिन्हें धक्के मारकर माशरे के किनारे लगाया गया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उन्हीं पर जुल्म के बावजूद वही जमात खिदमत खल्क में सबसे आगे है। माशाअल्लाह। यहाँ मैं एक अफसोसनाक बात भी आपको बता देता हूँ, सारे नहीं लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है, जब भी अहमदियों पे कोई जुल्म होता है तो इसमें शामिल होते हैं। ये बड़ी एक हैरानगी की बात है, जुल्म के बावजूद अहमदी आपकी खिदमत के लिए निकल पड़ते हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है। इस चीज़ की तस्दीक आप अपने उलमा से कर लें। पिछले दिनों में एक मौलाना साहब का बयान भी प्रोग्राम में शामिल किया था। वो कह रहे थे कि अहमदी जो है वो खिदमत के लिए निकले हुए हैं लोगों की, और उनसे मदद ना ले, बेहतर है कि मुसलमान खुद जाके मदद करें। अच्छा, अब मुसलमान को तो फ़ोन किया, जाहिर है वहाँ मुसलमान ही 112 पे बैठे हुए हैं। अब मुसलमान आया नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ ये मौलवी साहब के बकौल। दूसरा, ये जहन से निकाल दें कि किसी के कहने से कोई काफिर या मुसलमान होता है, अपने आमाल से होता है। आपने तबलीग के लिए या किसी को इस्लाम का मैसेज देना है, अपनी अखलाकी हालत को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग खुद पूछेंगे। उन लोगों से किसी अहमदी ने आके नहीं कहा, मुझे पता है कि आप जमाते अहमदिया का नाम ले, लेकिन जब वो लोग मदद के लिए आए होंगे और किसी और ने मदद ना की है, जब सरकारी मुसलमान सियासतदान दावे करें अवाम से और मदद के लिए ना पहुँचे, जो नंबर दिए जाते हैं कॉल के लिए उठाई नहीं जाती, तो सारे लोग पागल नहीं हैं। उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि ये अहमदी है जो मैदान में आए हैं और अपने से बढ़ चढ़कर खिदमत खल्क कर रहे हैं। फिर अवाम सच बोलने पर मजबूर हो जाती है। हुकूमत और उलमा का किरदार। आज हुकूमती सतह पर इमदाद के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। अवाम को एक रोटी और एक बोटी देकर जलील किया जाता है और अपनी मेज़ों पर आलीशान डिशेस सजाते हैं। उलमा के दावे और तकरीरें सिर्फ फ़िरकावारियत को हवा देने के लिए हैं, लेकिन अमली खिदमत कहीं नज़र नहीं आती। यही वजह है कि अवाम के दिल से यही सदा निकलती है। जब जान बचाने की नौबत आती है तो कोई मजहब नहीं देखता, सिर्फ इंसानियत नज़र आती है। ये बड़ा एक अहम सवाल गवर्नमेंट खाना पूरी कर रही है, फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ। अच्छा, इसके बाद जो खुराक अहमदियों ने दी होगी वो खाने के काबिल होगी। मुखलसाना तौर पे जब आप किसी की मदद करते हैं तो फिर दिली तौर पे हमदर्दी भी होती है, और मुझे ये भी पता है कि वही खाना दिया होगा जो उन्होंने खुद खाया होगा। और इस्लाम भी यही तालीमात देता है, चेक कर लें तो वो यही है, जो खुद खाए वो दूसरों को दे। मगर जो खाना गवर्नमेंट देगी वो खुद उनका वजीर नहीं खा सकता। वो एक साहब रोज़ाना वो जो कह रहे थे बिरयानी में बोटी है, उनकी अपनी जो टेबल है वो अगर आप चेक करें वो भी सोशल मीडिया पे चल रही थी। असल में सिर्फ आप लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आप एक रोटी एक बोटी के चक्कर में एक तो आपकी तजलील कर रहे होते हैं, और उनकी नज़र में आप इंसान भी नहीं। जिनकी नज़र में आप इंसान हैं वो आपसे मोहब्बत से पेश आएंगे, जिनकी नज़र में आप इंसान नहीं हैं वो आपके साथ ये सलूक करेंगे। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, यूरोप और मगरिब में आम लोग किसी का मजहब नहीं पूछते, सिर्फ इंसानियत को देखते हैं। वहाँ कोई ब्रेड, दूध या ज़रूरी चीज़ें अपने घरों के बाहर रख देता है ताकि कोई ज़रूरतमंद ले जाए। ये वो सोच है जो पाकिस्तान में नापैद है। इस्लाम भी यही चाहता है, लेकिन हमने नफ़रत की फ़ज़ा बनाकर इस्लाम के असल चेहरे को मस्ख़ कर दिया है। और लेकिन जब आप इस तरह के मामलात में एक दूसरे की मदद करेंगे तो ये अभी 76 के बाद हालात ये हुए हैं। आजकल बड़े उलमा भी सोशल मीडिया पे आके तकरीरें कर रहे हैं कि बड़ा दीन खतरे में था 76 से पहले।
اب دین کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ کل میں ایک مولانا صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ لو جی بزرگوں ہماروں نے بڑا اہم قدم اٹھایا اور جو احمدی تھے انہیں اقلیت قرار دیا۔ چلو جی انہوں نے تو اقلیت قرار دے دیا، مسلمان خود بھی نہیں، نہ آپ کی اپنی کرتوتیں مسلمانوں والی، نہ آپ کی کوئی حالت مسلمانوں والی، نہ آپ کی پرورش مسلمانوں والی۔ اس کے رزلٹ آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے حالات پہ دیکھ لیں۔ A to Z فراڈ چل رہا ہے، بڑے سے چھوٹے تک جھوٹ فریب کی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ آپ کی وہ ڈاکٹر سرار نے کہا تھا نا سب سے بڑی منافق قوم جو ہے پاکستانی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا، آپ دیکھ لیں۔ اوپر سے آپ پوچھو کچھ اور، اندر سے طریقہ واردات آپ کا اور ہوگا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ کس طرح آپ نے نئی نسل کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ نے اس معاشرے کا کس طرح بیڑا غرق کیا۔ کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس کی طرف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا۔ جہاں پہ آپ مدد کریں گے میں آپ کی بھی تعریف کروں انفرادی طور پہ۔ لوگ کرتے ہیں مدد وہاں جن کے دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر ہو اور نیچے نہ ہو۔ ہم نے الٹ کیا ہوا ہے، اوپر والے کا تو ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہاتھ اوپر بھی رکھنا ہے۔ ہمیں تو یہی پتا کہ بس یہ مانگتے جاؤ۔ مدد ایسی کرو کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہم نے ان کے اندر نفاق کا روح پیدا کر دیا۔ آج پاکستان کی پوری قوم اس سزا کے اندر مبتلا ہے۔ انسان پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم ہے۔ اب اس نفاق کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ نفاق باہمی، اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو قوم ہوتی تھی، وہ جو 45 46 47 میں قوم، وہ کہاں ہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، اب تو عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں ہیں۔ اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن چکا ہوتا۔ کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہماری معیشت کے لیے؟ لیکن نہیں، سندھی کو گوارا نہیں ہے، کوئی پشتون کو گوارا نہیں ہے۔ ایک قوم ہم نہیں ہے، اب قومیتیں، عصبیتیں ہیں، نسلی ہیں، لسانی ہیں، مذہبی ہیں، تفرقہ مذہبی۔ نمبر 2، اخلاق کا زوال، جس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے اور خیانت کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجیے اپنے معاشرے کو۔ اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ آج آپ کا بادشاہ ہوا ہے جو کہتا ہے وعدے کیا شے ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ ہے آپ کا، اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم اموالکم، حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب نے۔ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے حکمران بن گئے ہیں۔ یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار کی۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن، اس میں تو ہم انتہا کر گئے۔ ہماری معیشت کی کمر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن۔ اب تو کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند 100 چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی، طوفان برپا ہو جاتا تھا، کیا ہوا، بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا۔ اور اب تو کیا ہے، پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو، عام آدمی، اس کا گھر قرضی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان قرضی کرا دیا جائے گا، اور اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں۔ یہ جینے کے لچھن تو نہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ڈو یو ہیو اے رائٹ ٹو بی اے فری نیشن؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے۔ ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے، اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو وی آر فیلڈ اسٹیٹ۔ آئیڈیالوجی وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم تو کسی وطنیت کی بنیاد پر جو قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ وطنیت کی جو نفی کر کے پاکستان بنا تھا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ کسی وکالت یا جماعت کی حمایت نہیں، بلکہ ایک سوال ہے ضمیر کے لیے۔ جب احمدی ظلم کے باوجود خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو باقی مسلمان کہاں ہے؟ اور ہر چیز کی سازش کا ذمہ دار احمدی کو بنا دیا جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے، جیسے 1-2 دن سے مشن نور چلا ہوا ہے۔ کب تک اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو مجرم بناؤ گے؟ کب تک؟ جب قرآن کہتا ہے بھوکوں کو کھلاؤ، تو یہ مذہب کاٹنے والا فتویٰ کہاں سے آیا؟
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نفع مند ہو، تو پھر ہم کس دین کے پیروکار ہیں؟ انسانیت کو مقدم رکھے، مذہب اور فرقہ بعد میں آتے ہیں، ورنہ یاد رکھے کہ اللہ کے نزدیک اصل معیار اعمال اور خدمت ہے، نہ کہ صرف نام کا اسلام۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔